کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل بہرحال صاحب اور ان کے چاہنے اب والے آپ بھی وہ مفتاح ٹیلی فون اسماعیل لائن پر صاحب، دستیاب ہیں، السلام سابق علیکم وزیر جی۔ خزانہ۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے بالآخر ہمیں آج وقت دیا۔ آپ آواز سن پا رہے ہیں میری اور شامی صاحب کی؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا موضوع کرنے کا۔ اچھا مفتاح صاحب یہ بتائیے کہ اب تو ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں اور آئی ایم ایف سے مذاکرات جاری ہیں، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا یا ابھی بھی کوئی الجھاؤ باقی ہیں؟ سر دیکھیں، یہ مشکلات تو بہت ہیں ان دا سینس کہ آئی ایم ایف جو اب جو کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کافی مشکل چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیٹل ہو جائے گا۔ اسی لیے میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ کوئی اور راہ ہے نہیں ہمارے پاس اور یہی راستہ رہ گیا ہے، تو اب میرے خیال سے ہم انشاءاللہ اسی پہ چل دیں گے اور سیٹل کر لیں گے آئی ایم ایف کو۔ تو میں اللہ کی ذات سے مجھے کافی امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، تاخیر جب کی ایک آپ بنیادی وجہ ہے سر اس جب آپ بگاڑ کی؟ وزیر خزانہ تھے اس وقت تو آپ پہ تنقید ہوتی رہی، لیکن اب تو تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اب تو لوگ آپ کی پالیسیز جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے نقاد جو ہیں وہ بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ پالیسیز جاری رہتی تو آج مشکلات کچھ کم ہوتی؟ جی کافی مشکلات کم ہوتی۔ $1.5 بلین تو ہم نے صرف ریمیٹنس میں کم کروا دیے، کیونکہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ ریٹ رکھا تھا مارکیٹ کا اور ایک ڈیفرنٹ ریٹ رکھا تھا ہم نے جو ایکچوئل ریٹ ہے ڈالر کا، تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن باہر سے پیسے بھیجتے ہیں انہیں حوالہ ہنڈی کا ذریعہ اختیار کیا، نہ کہ بینکنگ کا ذریعہ۔ تو 1.5 بلین 10% کم ہوا، تو 1.5 بلین 4 مہینے میں کم از کم یہ چلے گئے۔ اسی طرح 1.5 بلین تقریباً شاید ایک تخمینہ ہے کہ ایکسپورٹ میں کم ہو گئے، تو 3 بلین یہ کم ہو گئے۔ اس کے علاوہ دو سعودی یو اے ای کے بینکوں نے 1.1 بلین جو ہے وہ واپس لے لیا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے تو شاید وہ اپنے پیسے ہمارے پاس رہن دیتے اور اس کو ری رول کر دیتے۔ اسی طرح چین نے 700 ملین چین کے ایک بینک میں لے لیے، تو وہ سب رول اوور ہو جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 7-8 بلین پہ کھڑے ہوتے، اور کیونکہ ہم تھوڑی سی سلپیجز کم کر رہے ہوتے، فسکل سلپیجز، تو شاید اتنا ٹیکس نہیں بڑھانا پڑتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پہلی مرتبہ جب ہم گئے تھے جون جولائی کے اندر واپس جب ہم اس پہ آئے تھے، اگر میں کہوں صراط مستقیم پہ آئے تھے، یا کم از کم آئی ایم ایف کی بتائی ہوئی راہ پہ آ گئے تھے، تو جو بھی مشکل فیصلے کرنے تھے وہ کر لیے تھے۔ اب صرف اس راہ کو مینٹین کرنا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ سڑک سے اتر گئے ہیں تو پھر چڑھنے میں دیر لگ رہی ہے۔ مفتاح صاحب یہ دیکھیے، پچھلے برس جنوری میں جو انفلیشن تھی وہ 13% پہ تھی، اب یہ 27 پہ ہے، اور شوکت ترین صاحب کہیں کہہ رہے تھے کہ 35 تک جائے گی، کیا واقعی؟ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا بھر میں انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہوا، اس کے بعد اب یہ امریکہ میں، یورپ میں ہر جگہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ بھی دنیا بھر میں بہت بڑے۔ صحیح۔ اس کے بعد یو ایس ڈالر جو تھا وہ دوسری کرنسیز کے سامنے بہت بڑا ہے، بشمول روپے کے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تو ہمارے کنٹرول سے باہر تھیں۔ ساتھ ساتھ تیل مہنگا ہوا دنیا بھر میں، اب $86 کا ہے۔ اس کے بعد گیس بڑی مہنگی ہوئی۔ ایک آپ کی سپر کموڈٹی کی سپر سائیکل چل رہی تھی۔ تو بہت سارے بین الاقوامی عوامل بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر کچھ یہاں پہ بھی منی سپلائی بڑی ہے، کچھ ہم نے دیگر چیزیں کی ہیں، سستے پیٹرول بیچے ہیں جس کی وجہ سے بھی منی سپلائی بڑی ہے، تو کچھ مسائل ہمارے بھی ہیں۔ تو انفلیشن فار ناؤ میرے خیال سے اس وقت تو کچھ عرصے تک بڑا رہے گا، کیونکہ ایک انفلیشنری ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کاروباری حضرات سمجھتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو شامی صاحب نے کچھ دیگر موضوعات پر بھی آپ سے بات کرنی ہے، لیکن شامی صاحب اگر اجازت دیں 2 مختصر سوال میں پوچھ لوں۔